آیت نمبر 4 سورۃ الاعراف۔ کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیا انہیں۔ ہم قرآن پاک میں واقعات پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سے پہلے بہت ساری امتوں کو، قوموں کو، بستیوں کو ہلاک کیا ان کی نافرمانیوں کے سبب، اور آیا ان پر ہمارا عذاب رات کو، اور یہ بھی بتا دیا کہ رات کو جب وہ سو رہے تھے تو ان پر ہمارا عذاب اس وقت آیا، اہم قائلون، یا جب وہ سب دوپہر کو آرام کرنے والے تھے۔ ایک انسان جب دوپہر کو یا رات کو سو رہا ہوتا ہے نیند کی حالت میں، اس وقت جو عذاب یا کوئی تکلیف یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کی حالت میں، جب انہوں نے نہیں کوئی تیاری کی تھی اور وہ نہ ہی ہوش و حواس میں تھے، کیونکہ نیند انسان کی آدھی موت ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اور ہم مسلمان قوم پر عذاب نہ آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ان پر اکٹھا پوری امت پر عذاب نہیں آئے گا، اور نہ ہی ان کی چہروں کو مسخ کیا جائے گا۔ یہ ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فعل سب کچھ ہو رہا ہے، نہیں تو ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت اور ہمارے نافرمانیاں ان قوموں جتنی ہے، شاید ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ فما کانا، پھر نہ تھی، دعواہم، ان کی پکار، اس جب جاءہم، آیا ان کے پاس، باسنا، ہمارا عذاب، الا، مگر، ان، یہ کہ قالوا، ان سب نے کہا، انا کننا، بے شک ہم تھے، ظالمین، سب ظالم، فلا نسألن، تو البتہ ضرور ہم پوچھیں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسلا، بھیجے گئے، الیہم، ان کی طرف، رسول، ولا نسألن، اور البتہ ضرور ہم پوچھیں گے، المرسلین، سب رسولوں سے بھی۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ قائلون، قیلولہ کرنا، دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے سونا، دعواہم، دعویٰ، مدعی، ظالمین، ظلم، ظالم، مظلوم، فلا نسألن، سوال، سائل اور مسئول، ارسل، مرسل، ارسال، رسول اور رسالت، فلا نقصن، قصہ گوئی، قصہ کہانی، علیہم، علیحدہ، علی الاعلان، اور علی العموم کے لیے ہم بولتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اور پھر نہ تھی ان کی پکار، یعنی جب ان پر عذاب آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو جو ان کی چیخ و پکار تھی وہ کیا تھی؟ اس کے سے علاوہ کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہی ظالم تھے، یعنی ہم نے ہی ظلم کیا اپنی ذات پر، ہمارے پاس اللہ کے پیغامات آئے، نبی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، ہم نے اس کا انکار کیا، ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی نے اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے، کسی اور کا قصور نہیں ہے۔ یعنی وہ اس بات کی تصدیق کر دیں گے کہ اللہ کے پیغام ہم تک پہنچے، سب کچھ ہوا، لیکن ہم خود انکار کرنے والے تھے۔ اور پھر اگلی آیت میں کیا فرمایا گیا، تو ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ بھیجے گئے ان کی طرف رسول، یعنی ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے، رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، رسول ہمارے پاس آئے، انہوں نے بار بار تعلیمات دیں، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، جنت دوزخ کا ذکر کیا، لیکن ہم پھر بھی نہیں مانے۔ ان رسولوں نے اپنا فرض احسن طریقے سے پورا کر دیا، لیکن ہم نہیں کر سکے۔ ان کی طرف رسول، اور ہم پوچھیں گے رسولوں سے بھی، اور یعنی رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اس قوم کی طرف، اس ملت کی طرف گئے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، کیسے ڈرایا، اور لوگوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ دونوں طرف سے ڈبل اللہ تعالیٰ ویریفیکیشن کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، وہ ہر بات کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تصدیق کروائیں گے لوگوں سے بھی اور رسولوں سے بھی، اور وہ تصدیق کر دیں گے کہ پیغام پہنچانے والوں نے بھی پہنچایا، دینے والوں نے بھی دیا، لینے والوں نے بھی لیا، لیکن وہ خود ہی اتنے زیادہ اس پہ مصر تھے گناہوں پر اور اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو ماننے والا، ان کو سمجھنے والا، ان پر ایمان لانے والا اور ان عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے ڈرنے والا بنائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر فخر محسوس کریں کہ ہم ان کی قوم ہیں، ان کی ملت ہیں، اور انہی کے
پیغامات پر عمل کرتے ہیں، قرآن و سنت ہماری زندگیوں میں ہے، ہماری زندگی کا ہر معاملہ اس کے مطابق ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔